السلام عليك يا أبا عبد الله۔ عزیزان گرامی، جب باب فضائل بہت بلند ہے تو فضائل کا ایک رخ وہ عظیمت کا رخ ہے، مصیبتوں کو مول لینے کا رخ ہے، پریشانیوں کو گلے لگانے کا رخ ہے۔ فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے ہم نہیں جائیں گے، اسی طرف کچھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ حادثہ ہو رہا ہے ہم جائیں گے۔ میں شہدائے ٹھیڑی پر کتاب شروع کی، ہم نے 94 میں لکھنا شروع کی۔ میں نے لقمان کے دوست جو بیٹھے ہیں مولا نفیس سے میں نے انٹرویو کیا، ڈنل شاہ صاحب سے انٹرویو کیا، ٹھیڑی والے جو مہدی شاہ کے بھائی، اور میرا خان محمد صاحب سے انٹرویو کیا، ڈاکٹر جسٹس اسلم جعفری صاحب سے۔ ایک ورکنگ میری کافی ہوئی ہے اس کے اوپر، کافی کام کیا ہوا ہے۔ تو پچھلے دنوں اب ہم فائنل کر رہے ہیں اس کو کمپوزنگ کے مراحل میں۔ تو اپنے والد کو میں دکھا رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ وہ منظر مجھ سے بھولتا نہیں ہے کہ جب نئے گوٹ کا جلوس مرتضیٰ حسین چیئرمین مرتضیٰ صاحب کے چوک پہ آ کے پہنچا تو بنگ القصاب قصائی وہ جو یہاں سے کہنے لگے، اس کے خون بہہ رہا تھا گردن سے، اس کو گردن میں چوٹ لگی تھی، یہاں سے اس کو خون بہہ رہا تھا اور آواز لگاتا جا رہا تھا کہ کوئی ہے جو جنت لے جا کے، ٹھیڑی میں جنت مل رہی ہے۔ اور صرف وہ اکسا نہیں رہا تھا، پاپا ہمارے والد کہہ رہے تھے کہ وہ لوگوں کو آمادہ نہیں کر رہا کہ چلو وہاں جنت لینے، بلکہ وہ اپنے ایک بھائی اور ایک بیٹے کو لے کے گیا، خود بھی شہید ہوا۔ یعنی وہ شہر آیا اپنے بھائی اور بیٹے کو لینے کے لیے کہ جنت مل رہی ہے ٹھیڑی میں، تو وہ اپنے بیٹے کو بھی لے گیا، بھائی کو بھی لے گیا، 3 لوگ ایک گھر کے شہید ہوئے۔ صرف باتیں نہیں ہیں، تو کچھ لوگ تو بھاگ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے کہ بھائی وہاں یہ ہو گیا بھاگو بچو، اور کچھ جا رہے ہیں اسی طرف۔ حادثہ تو ایک ہی ہے، وہ جو بھاگ گئے ان کا کہیں نام نہیں ہے جی، اور جنہوں نے جان قربان کر دی، آج میں تقریباً کوئی 50 سال سے زیادہ مدت گزر گئی، 63 کا واقعہ یہ ہے، 3 جون 1963 کا واقعہ ہے جی، 50 سال سے زیادہ گزر گئے جی، مگر آج بھی اس مجلس میں اس کا ذکر آیا تو بات آئی تو ذکر آ گیا نا۔ تو کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو مصیبتوں کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مصیبتوں سے فرار کرتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، کردار نہیں گزرتا، کردار صدیوں بعد تک دہرایا جاتا ہے جی۔ مولانا علیبا کے جو پیش نماز تھے ہمارے ناصر صاحب، ان کے سالے کا نام کیا تھا شہید کا؟ قاسم ترمذی، کون ہے لقمان والا، کوئی ذرا سہارا دے؟ ہاشم، معاف کیجیے گا سائیں، معاف کیجیے گا، ہاشم شہید ہاشم جی۔ مولانا ناصر صاحب جو علیبا کے پیش نماز بھی تھے، مولانا نادر کے ماموں، مولانا نادر کے ماموں شہید ہیں، ٹھیڑی کے شہیدوں میں سے ہیں۔ عجیب بات ہے، سن لیجئے، اس محرم، جس محرم میں یہ واقعہ گزرا ہے، اس سے چاند رات سے 3 دن پہلے جس جگہ آج گنج شہیداں ہیں لقمان میں، وہاں گراؤنڈ تھا، یہ لوگ فٹ بال کھیل رہے تھے سارے، جس میں سید شہید ہاشم بھی تھا۔ یہ لوگ شام ہونے لگی، دن ڈھلنے لگا، رات آنے لگی، تو یہ لوگ واپس لقمان میں آنے لگے، محلے میں گلیوں میں، تو یہ شہید ہاشم پیچھے رہ گئے۔ اب یہ دوست جو آگے آ گئے تھے، انہوں نے کہا جی ہاشم کہاں رہ گیا، ہاشم کہاں رہ گیا جی؟ وہ ہاشم پیچھے رہ گیا، تھوڑا بھی رکو، ہاشم کا انتظار کرتے ہیں، کھڑے ہو گئے۔ ہاشم بہت دیر بعد واپس آئے، وہاں سے آئے، بھائی تم اکیلے کہاں رہ گئے تھے؟ سب ہم آگے چلے گئے، تم پیچھے کہاں رہ گئے تھے؟ کہنے لگے تم آگے چلے گئے، مجھے ایک سفید کپڑوں میں بزرگ ملے اور مجھ سے کہنے لگے ہاشم آؤ تمہاری قبر کی جگہ بتاؤں، اور وہ کہنے لگے میں تمہیں کل روشنی ہوگی، دن نکلے گا تو جا کے دکھاؤں گا۔ مجھے انہوں نے میری قبر کی جگہ بتائیے، کہا تمہاری یہاں قبر بنے گی، وہیں قبر ہے ان کی۔ وہ ٹھیڑی میں شہید ہوئے اور پھر اسی جگہ ان کی قبر بنی جہاں انہیں اس سال محرم آنے سے پہلے اس بزرگ نے دکھا دیا تھا۔ ایک خاتون کربلا پہنچتی ہے، اولاد نہیں ہے، مولا حسین سے اولاد مانگتی ہے، مولا اس کے خواب میں آئے، حضرت نے فرمایا کہ خیرپور میں 3 شہیدوں کی قبروں کے نشان مٹ رہے ہیں، ان کی قبریں بنوا دو تمہیں اللہ اولاد دے گا۔ یہ واپس آتی ہیں، استوگاہی میں وہ 3 قبریں ہیں، یہی بنگ القصاب، اس کا بھائی اور اس کے بیٹے کی قبریں،
جی اس کی قبروں کے نشان مٹ رہے تھے. وہ آتی ہیں ڈھونڈتی ہوئے, وہ کہتی ہیں یہ جگہ مولا نے مجھے دکھائی تھی. کچھ بزرگوں سے پوچھا تو معلوم ہاں یہاں تو قبریں تھیں پہلے, اب قبروں کے نشان. وہ قبریں پکی بنوائی گئیں. اب پچھلے دنوں شہید فاؤنڈیشن نے ان قبروں کو, زیادہ تر قبروں کو بہتر کر دیا, لیکن اب بھی آدھے سے زیادہ کام باقی ہے. اور پھر اسی سال 20 سال کی شادی کے بعد اسی سال اس کو اولاد ہوئی. اب وہ کہیں کراچی میں یا اسلام آباد میں کہیں وہ خاتون رہتی ہے, وہ ہر سال محرم سے پہلے جاتی ہے ان قبروں کو صفائی و کرنے, قبروں کو دیکھنے کے لیے, کہا کہ مجھے ان شہیدوں کے توسل سے اولاد ملی. جی مصیبت. وقت گزر جاتا ہے مگر کردار باقی رہتا ہے. یہ لوگ چلے گئے, انہوں نے اپنی جانیں دے دی, گلے کاٹے گئے, ان کے جنازوں پہ بھینسیں دوڑائی گئیں, ان کے لاشوں کو جلایا گیا. 120 جنازے ہماری قوم کو دیے گئے 1963 میں. جی 32 گنج شہیدہ میں دفنے, 36 جادو شاہ میں دفنے. یہ علیحدہ ایک بحث ہے کہ, اور میں ہمارے تنظیمی دوستوں کے لیے ایک بات کہہ دوں, پاکستان میں شیعہ بیداری, تشیع کی بیداری کا سبب بھی شہدائے ٹھیڑی بنے. 1963 3 جون کو واقعہ ٹھیڑی ہوا. 1964 میں حیدرآباد میں مولانا سمر حسن زیدی صاحب نے ملکی سطح کا قائدین کا اجلاس بلایا کہ اتنا بڑا نقصان تشیع کا ہو گیا, ہمیں کوئی ملکی جماعت بنانی چاہیے. حیدرآباد کا اجتماع ناکام رہا, اس معنی میں ناکام رہا کہ اس اجتماع میں فیصلہ نہیں ہو پایا, کوئی بحث و مباحثہ ہو کے رہ گیا. مگر پھر 6 مہینے کے بعد سید محمد دہلوی نے رضویہ امام بارگاہ میں پورے پاکستان کے علماء کو بلایا, قائدین کو بلایا, لاہور, پشاور, کہاں سے, کوئٹہ, کہاں سے علماء و شخصیات, قائدین, نمائندین آئے. اور اسی رضویہ کے امام بارگاہ کے اندر 1964 میں اس واقعے کے 1 سال بعد اسی واقعے کی وجہ سے پورے پاکستان کے قائدین اور نمائندین جمع ہوئے, اور پھر سید محمد دہلوی کو پہلا قائد ملت جعفریہ منتخب کیا گیا. اس طرح ہماری قومی تحریک اگر بنی ہے تو وہ شہدائے ٹھیڑی کی وجہ سے بنی ہے.